حضرت ہم آپ کو اپنی پوری صدائے دل سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تعیناتی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ایک سوال جاننا چاہتے ہیں جی کہ اس سے بالکل. پہلے آپ دارالمعمودیہ میں آپ کب رہے اور کتنے عرصے کے بعد آج آپ دوبارہ تشریف لائے؟ جی میرا بیسیکلی میں غالباً 2000 کے آس پاس یہاں پہ تشریف لایا، اور شروعاتی دن تھے وہ مدرسہ کے بھی، اور یہاں پہ 2 سال کے قریب جو ہے میں نے تعلیم پائی، اور اس کے بعد میں واپس چلا گیا، اور الحمدللہ آج تقریباً 20-25 سال کے بعد میں واپس آیا ہوں، اور مدرسے کی جو ترقی ہے دیکھ کے دل خوش ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت. جزاکم اللہ. آپ مزید ہمارے اس مدرسے کے جو طلباء ہیں اس جی وقت زیر تعلیم ہے خاص طور سے، جی اور پورے خطۂ پیر پنجاب کے نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام آپ ہمارے صدائے دل اس کے ذریعے آپ دینا چاہیں گے؟ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا، بٹ جلدی میں نے کنکلیوڈ کر دی بہت ساری چیزیں. انشاءاللہ پھر آؤں گا میں. میرا پیغام یہی ہے کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. میں نے بہت سارے جو دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے جو بہت سارے عالم مفتی، میں ان کو سائنس کی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ایکسل کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کی شروعات، انسانیت کی شروعات ہی یہیں سے ہوئی، اور آپ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کیریئر نہیں بنا، ہمیں لگتا ہے کہ رزق جو ہے اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، کل کا کیا ہوگا. رزق واللہ خیر الرازقین، رزق جو ہے وہ اللہ نے آپ کا مقرر کیا ہوا ہے. رزق جو ہے اور موت آپ کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن ہم رزق کے چکر میں اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بنیں گے، اچھی لائف ہوگی، ایک رسپیکٹیبل لائف ہوگی. اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دین سے الگ ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ کے رزق کا، عزت کا بھی وعدہ کیا ہے، عزت اور ذلت دینے والا وہی ہے. تو اس چیز پہ سوچنے کی ہماری یوتھ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں چیزیں الگ، آخرت الگ ہے، دنیا الگ ہے. ہم ہم نے ایک ٹوبو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے ایک لیبارٹری کی طرح پیدا کہ جاؤ کام کرو اور واپس آؤ. یہ ٹمپریری دنیا ہے، یہ ہمارے لیے لیبارٹری ہے. آپ ایک ایگزام میں بیٹھتے ہیں اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے، اور جتنا اچھا وہاں کر کے آتے ہیں رزلٹ آپ کا ویسا ہی آتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں دین کو چھوڑ کے کامیابی چاہیے. وہ ویسے کامیابی ہے نہیں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے وہ کامیابی. دین کو ساتھ میں لے کے کامیاب ہونا ہے تو آخرت آپ کی، مطلب وہ ایگزام میں آپ پاس ہوں گے. ادروائز آپ کچھ بھی بن جائیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر. میں نے بہت سارے لوگوں کا، میں نے کئی ایسے پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے پولیٹیکل ایشو بن جائے گا. بہت سارے ایسے لیڈرس ہیں جنہوں نے جو ہے اسلام کو مطلب بدنام کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کی لاشوں کو کتوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے نا. آپ پاور آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی پاور ہے آپ اللہ کی راہ پہ کتنے مضبوطی سے چل رہے ہیں. میں شروع میں ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے کہ میں نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس کے پاس مطلب دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو میں لٹرلی میں خود شاک ہو گیا جب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا. شروع میں دیکھ کے لگا کہ شاید کسی مدرسہ میں پڑھاتے ہوں گے، اور شاید کسی مسجد کے امام ہوں گے، کیونکہ ان کا اتنا سمپل رہنا سہنا اور ایسا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ دنیا کے جانے مانے سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی تو یہ ہے نا کہ اللہ نے جس چیز کے لیے آپ کو بھیجا ہے آپ نے اس چیز میں کامیابی تو پائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے ایک راستہ بھی دکھایا باقی والوں کو کہ جو آپ کر رہے ہو وہ بیسیکلی ایسے کیا جاتا ہے. جی ایک آپ نے بات کی تھی آپ نے گفتگو کے دوران جی کہ جو مدارس کے جو پڑھے ہوئے حضرات ہیں ان جی کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جی بالکل کورس ہے اس سے متعلق. بالکل. اچھا مدارس میں جو بچے, آپ بیٹھ جائیے پلیز, آپ چیئر لے لیجیے, آپ تھک نہ جائیں. مدارس میں جو پڑھے ہوئے بچے ہیں ان میں سب سے جسے ہم بولیں گے ایک ان کی طاقت یہ ہے کہ مدارس میں بچوں کو 10 سے 12 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی کام جو ہے وہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں جو سیکولر ٹائپ کے ہم انہیں انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جیسے آرمی انسٹیٹیوٹ ہو گئے, تو وہ ویسا ڈسپلن پیدا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے, ہمیں بہت سارے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ مدرسہ میں بچوں کو جو ہے وہ اتنی کمفرٹیبل لائف نہیں ملتی ہے. میں نے کہا بالکل نہیں چاہیے بچے کو کمفرٹیبل لائف. اب یقین مانیے یہاں پہ ہم 10 سے 12 گھنٹے بیٹھتے تھے, اور جب میں یہاں سے نکلا وہی عادت جو تھی اس نے مجھے راستے پہ لگایا. یہاں پہ ایک ڈسپلن بچے میں لایا جاتا ہے, مطلب اس کو وہ جو انسان ہے نا, آپ دیکھیے, آپ ایک ہاتھ سے آپ لگاتار کام کریے اور دوسرے کو ریسٹ دے دیجئے, آپ 1 سال میں یہ محسوس کریں گے کہ جس سے آپ کام نہیں لے رہے ہیں وہ کمزور ہو رہا ہے. تو انسان کا جسم اللہ نے ایسا بنایا. اب دیکھیے, آپ اگر مان لیجئے ایک کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو ایک بار ہلکا سا ڈینٹ کر دیجئے, آپ اس کو توڑ دیجئے, جب تک آپ اسے ٹھیک نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے, کوئی بیماری ہو, بیماریاں تو اب لگنے لگی, کوئی بیماری ہو باڈی میں اتنی پاور ہے کہ وہ خود ہیل کر لیتی ہے. تو اللہ نے جسم کو ایسا بنایا کہ آپ جتنا ٹف اسے بنانا چاہیں وہ اتنا بن جائے گا. تو مدرسہ میں وہ ایک ہمارے اندر, بچوں کے اندر بھی ہوگا بہت سارا, مطلب ایک مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہمیں اذیتیں دی جاتی ہیں, زیادہ دیر تک بٹھایا جاتا ہے, نیند جو ہے ہماری چھینی. ہم خود آتے تھے, جب میں یہاں شروع میں آیا تو صبح جو ہے کئی بار ہم یہاں سے وضو کرنے کے لیے دریا پہ جاتے تھے اور وہیں سو جاتے تھے ہم, کیونکہ پتھر ٹھنڈے ہوتے تھے, گرمیوں کا موسم ہوتا تھا, اور ہم پتھروں کے ساتھ جیسے ہی ٹیک لگاتے تھے اور پتہ چلا کہ سورج آ گیا, اور بعد میں جو ہمارے اساتذہ اکرام تھے وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے ہم وہاں سے ہمیں. تو یہ ہمارا نیچر ویسا ہوتا ہے, بالکل را ہوتا ہے, اور انسان بنایا جاتا ہے ایسے انسٹیٹیوشنس میں. آپ کو ایک ڈسپلن لائف جینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترقی کرنی ہے. آپ کو صرف لائف نہیں جینی ہے, آپ کو ترقی کرنی ہے, اس میں آگے بڑھنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مدرسہ سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے. میں نے ایک بار انٹرویو میں یہ چیز بھی کہی تھی کہ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں ان میں ایک چیز بہت ضروری ہونی چاہیے کہ ہم اس لائق ہوں کہ ہم اس دنیا میں باقی والوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا سکیں. ٹھیک ہے, آپ یقین مانیے جب ملک آزاد ہوا, اب نظام نہیں ہے نا ویسا, جب انگریز یہاں پہ آئے تو ایک جان مورس کر کے ایک رائٹر آیا, اس نے کہا کہ میں نارتھ سے ساؤتھ, ایسٹ سے ویسٹ گھوما ہندوستان میں, مجھے ایک بھی جاہل نہیں ملا. تو تب تو یہ مشنری اسکول نہیں ہوتے تھے, انگلش میڈیم نہیں ہوتے تھے, تو کون سی ایجوکیشن تھی وہاں پہ؟ مدارس کا اتنا اسٹرانگ سسٹم تھا. اس آدمی نے دیکھا کہ کوئی بھی جاہل مجھے نظر نہیں آیا. 200 سال میں انگریزوں نے تباہ کر دیا پورے ہندوستان کو. آپ یقین مانیے آج امریکہ جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 پاور ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی جی ڈی پی ہوتا ہے کہ اس کے پاس سرمایہ کتنا ہے, ٹھیک ہے, تو آج اس کی جی ڈی پی ہے 18%, ٹوٹل دنیا کے سرمایہ کا 18% جو ہے امریکہ کے پاس ہے. ہندوستان میں مسلمان راج کر رہے تھے, 28% دنیا کے سرمایہ جو دنیا کا سرمایہ وہ ہندوستان میں تھا. ٹھیک ہے نا, ہمیں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے, ہم جب دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں, ہم یہ سیکولر ایجوکیشن میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے, اس سے پہلے برٹین سپر پاور تھا, اور اس سے پیچھے ہم نہیں جاتے. آپ نے پڑھا ہوگا, بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہم صرف برٹین پہ جا کے رک جاتے ہیں اور وہاں سے گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جائیے, پوری دنیا پہ مسلمانوں نے راج کیا ہے. مسلم جو تھے وہ سپر پاور تھے. اب ہندوستان کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی, 28% جی ڈی پی, دنیا کا 28% سرمایہ ہندوستان میں تھا. تو کیا ایسا ہو گیا کہ مسلمان جو دنیا
کی نمبر 1 قوم تھی, آج اس کی ہستہ حالت ہے. ایسا کیا ہو گیا؟ مطلب پچھلے 300-400 سال میں ایسا کیا ہو گیا؟ تو بیسیکلی جو چیزیں ہوئی ہیں, کچھ تو سازشیں رہیں, لیکن کچھ ہماری غلطی. آپ دیکھیے الدروسی البرونی نام سنا ہوگا, عالم ہے, سائنٹسٹ ہے. میڈیسن کا کنسیپٹ کس نے دیا؟ مسلم نے. کیمسٹری کا کس نے دیا؟ مسلم نے. فزکس کا کس نے دیا؟ مسلم نے. میتھمیٹیشین کون تھا؟ مسلم نے. پہلا جہاز کس نے اڑایا؟ مسلم نے. یہ جو نقشہ آپ دیکھتے ہیں نا, نارتھ اوپر ہے اور ساؤتھ نیچے ہے, الدروسی البرونی نے دیا. انہوں نے الٹا انہوں نے ساؤتھ کو اوپر رکھا تھا, نارتھ کو نیچے رکھا تھا. لیکن ہوا کیا کہ جب انگریز ڈارک ایج کہتے ہیں وہ اپنے مڈل ایجز کو, مطلب جس کو ہم میڈیول ایج کہتے ہیں, ماڈرن, بالکل میڈیول ایج جو ہے اس کو اپنا وہ ڈارک ایج مانتے ہیں. وہ ڈارک ایج اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. تو اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ تب کون سا ایسا ایریا تھا دنیا میں جو ترقی کر رہا تھا؟ وہ مسلم تھے. اب یقین مانیے جتنا عرب کی لائبریریز تھی مسلمز کی وہ لوٹی گئی, ٹھیک ہے, ان کی بکس اٹھا کے لے گئے یورپ میں, اپنے نام سے شائع کی, ٹھیک ہے. اور لائبریریز مطلب ہزاروں کی تعداد میں لائبریریز تباہ کر دی گئی, ان کا کام تباہ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. ان کی جو لائبریریز تھی, بکس تھی, وہ ڈمپ کر دی سمندر میں, ٹھیک ہے, ان کی پہچان ختم کرنے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہچان پہ کام نہیں کیا, ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرنا شروع کر دیا. اگر وہی مسلم اسی وقت کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یہ ہماری پہچان ہے, ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. وہ لوگ کیا تھے؟ اتنی داڑھی ہے, آپ سر پہ امامہ ہے, ویسا. اب یورپ میں آپ یقین مانیے آج بھی یورپ کی لائبریریز میں پرانی تصویریں رکھی ہوئی ہیں. یہ جو انگریز آج اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں, یہ خوشی سے شوق سے وہ ڈریس پہنتے تھے, امامہ اور داڑھی رکھتے تھے, تاکہ ہم کلچرڈ نظر آئیں, پڑھے لکھے نظر آئیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ٹائی پہنتے ہیں نا, ہم ٹائی پہنتے ہیں, سوٹ پہنتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کلچرل دکھیں گے, ہم ایڈوانس دکھیں گے, ماڈرن دکھیں گے. وہ لوگ مسلمانوں کی مطلب عظمت کا یہ حال تھا کہ آپ سوچئے کہ اس وقت کے انگریز جو ہے وہ امامہ پہنتے تھے. آج آپ سرچ ماریں گے انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ امامہ پہنتے تھے, داڑھی رکھتے تھے, تاکہ ہم پڑھے لکھے لگیں. قوموں, ہمیشہ اس قوم کو فالو کیا جاتا ہے جو ترقی کرتی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا شروع کر لیا. ہمارے جو مشعل راہ تھے ہم نے ان کو ہم بھولتے گئے. پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے اسلام کو ایک وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی. ہم ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے, ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر لیا. ماڈرنائزیشن کی ڈیفینیشن بدل گئی, ہمارے طور طریقے بدل گئے. اسلام آپ دیکھیے, آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل لیجئے. آپ کے پاس جو مان لیجئے 10 سال پرانی ایک کتاب ہے معاشرے پہ, ہے نا, 10 سال بعد وہ کتاب جو ہوگی اس کا میجورٹی حصہ جو ہے انویلڈ ہو جائے گا. مان لیجئے آپ آج لکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, 10 سال بعد معاشرہ چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کتابیں چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسا کیا ہے قرآن میں کہ قیامت تک وہ ویلڈ کتاب ہے؟ آج دیکھیے, جب اسلام جب پروفٹ تھے تب دیکھیے, آج دیکھیے, اور قیامت تک آپ دیکھیے, قرآن انویلڈ ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا کیا ہے اس میں؟ بیسیکلی قرآن جو ہے نا وہ اوپن اینڈڈ ہے. اوپن اینڈڈ کا یہ مطلب ہو گیا کہ قرآن میں کسی بھی چیز کو نا بہت سختی سے نہیں کہا گیا ہے. سختی سے مطلب کچھ چیزیں ہیں, نماز روزہ جیسے جو فرض ہیں, فرائض کے بارے میں کہا, لیکن لائف کیسے جینی ہے اس کے بارے میں قرآن میں سختی نہیں ہے. آپ لوگ عالم ہیں, آپ لوگ اس چیز کے بارے میں پڑھیے ضرور کہ سختی کیوں نہیں ہے. سب سے اچھی سواری جب پروفٹ تھے کیا ہوتی تھی؟ گھوڑا ہوتا تھا. تو کہا کہ اس وقت کہا کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ مطلب گھوڑے کی پیٹھ پہ جب بیٹھ کے سواری, وہ بیسٹ سواری کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اگر ہم کہیں کہ قرآن میں یہ ہمارے مطلب ہماری جو ہمارے حدیث ہے یا جو سننا میں بہت ساری چیزیں ہیں یا قرآن میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی, قرآن میں سوسائٹی کے بارے میں کوئی اسٹرکٹ چیز نہیں لکھی. ہم نے کہا کہ پروفٹ گھوڑے پہ بیٹھ کے سفاری کرتے تھے, لہٰذا جہاز میں بیٹھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آنے والی زندگی آپ کو قرآن کے حساب سے جینی ہے, لیکن سوسائٹی کیسی ہوگی اس کے حساب سے قرآن کی روشنی میں جینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ مان لیجیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. پریس آیا, پرنٹنگ پریس آیا. پرنٹنگ پریس آیا تو تب مسلمان ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, کیونکہ مسلمان اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نمبر 1 تھے, تو وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. تو تب ٹرکی میں ایک فتویٰ آیا, جب پرنٹنگ پریس انگریزوں نے ایجاد کیا تو تب ایک فتویٰ آیا ٹرکی میں کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کیا, 150-200 سال تک بین رہا ٹرکی میں پریس. 150-200 سال میں ان انگریزوں نے جتنی ہماری کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری ٹرانسلیٹ کی, وہ سارا کا سارا چرایا, جو بچا تھا اس کو سمندر میں پھینکا, اور وہ ہم سے 200 سال آگے ہو گئے. اب دیکھیے نا, آج کون سی ایسی کتاب ہے جو مسلمان پڑھتا ہے اور وہ پرنٹنگ پریس میں نہیں ہے؟ ہمارے اختلافات, یہ مائک جو ہے اس پہ بھی ہوئے شروع میں کہ مائک پہ جو ہے اذان دینا ٹھیک نہیں ہے, مائک پہ جو ہے جماعت میں جو ہے وہ جو ہے نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. تو مسلمان نا بہت ساری چیزوں میں الجھ کے رہ گیا. جو ویژن پروفٹ نے دیا تھا, جو قرآن کا ایک ویژن تھا یا حکم تھا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم ایک دن اسی محفل میں سر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ابھی بھی بہت ساری چیزیں بگڑی نہیں ہیں. ہمیں بیٹھ کے جتنے بھی عالم ہیں اکراس مطلب ڈویژن, جتنے بھی یہاں پہ ڈویژن سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ممبر رسول سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالی دیتے ہیں. ممبر رسول جو ہوتا ہے وہ ایک پلیس آف یونیفیکیشن ہے, وہاں سے تو پروفٹ نے یونائٹ کیا تھا سب کو. آج ہم وہیں سے تفرقہ پھیلا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے, ہم نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ لوگ کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک جو یہ ہیں اپنے گرو نانک, میں نے ان کی اگزامپل دی. ہم نے کہا گرو نانک جو تھے انہوں نے سکھزم کا تصور ان کی رائٹنگ میں کہیں نہیں ملتا ہے. آپ اگر پڑھیں گے نا, نہ تو انہوں نے کڑے کے بارے میں بات کی, نہ کیش کے بارے میں بات کی, نہ یہ جو ان کی 5 چیزیں نا, کڑا, کیش, کچھا, کنگا اور یہ چیزیں, کچھ نہیں. گرو بانی بعد کی بات ہے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک آدمی کے پیچھے ایک ریلیجن بن گیا ہے نا. اب ہوا یہ کہ اس آدمی کے میسیج کو آنے والے جو فالوور تھے وہ سمجھ نہیں پائے, تو وہ پرورٹ ہوتا چلا گیا, وہ مس لیڈ ہوتے چلے گئے. کرتے کرتے ایک ریلیجن الگ, وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے, ہائی کلاس ہندو تھے, جنہیں اس چیز سے تکلیف تھی کہ خدا ایک ہے, آپ بہت سارے گائے کو بھی مان رہے ہیں, پتھر کو مان رہے ہیں, آپ پیڑ کو مان رہے ہیں. خدا ایک ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ ایک ہے. اس چیز کے خلاف وہ آدمی پوری زندگی لڑا, اور جو فالوور تھے انہوں نے ایک ریلیجن, ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ دین کے دائرے سے باہر ہو جائیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. آج دیکھیں اب ڈھیر لگے ہوئے ہیں مولوی, یہ اپنے پیر لوگ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب کوئی بھی اللہ کا ولی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو, ولی کی پہچان ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. بھائی وہ خود ڈرا ہوا ہے اللہ سے کہ کہیں وہ شرک میں شامل نہ ہو جائے, لوگ اس کو جو ہے پوجنا نہ شروع کر دے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, پڑوس میں آدمی بھوکا مر رہا ہوگا لیکن ہم نے چادر زیارت پہ چڑھانی ہے, ہم نے بکرا زیارت پہ چڑھانا ہے. ایسا تو ہم نے ایک بار بات جو ہے وہ ایکچولی ہم 3-4 ایکسیڈنٹ ہمارے ایک ساتھ ہو گئے, کتے نے کاٹ لیا. تو ایک مولانا صاحب سے ان سے ہم نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ کچھ صدقہ وغیرہ دو. تو ہمارے گھر والوں نے کچھ بکرے وغیرہ لے لیے, تو پھر مولانا صاحب سے میں نے بات کی. ہم نے کہا دیکھیے کیا یہی طریقہ ہے, کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی
انسان بھوکا ہے یا کسی کو حاجت ہے کسی چیز کی, اگر آپ اپنی جیب سے اس کو اپنی حلال کی کمائی سے دے رہے, وہی صدقہ ہے, بکرے کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ افضل ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے, کوئی ننگا ہے کپڑا پہنا دیجئے, وہی تو صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اسی وجہ سے آج مسلمان سپر پاور سے آج اس حالت میں ہے. اور مدارس کو جن کو ہم مطلب بہت سارے لوگ دیکھے ہیں میں نے باہر جا کے, سیکولر سوسائٹی میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بیش کرتے ہیں مدرسہ کو, مدرسوں میں یہ کیا جاتا ہے, مدرسوں میں. تو ہم وہاں کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سیکولر ایجوکیشن کا ایک ایگزامپل ہوں, مدرسہ سے پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہے. تو ہمیں قرآن اور سننا کو اس کا جو میسیج ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اگر وہی کریں نا, ہم پھر سے سپر پاور بن سکتے ہیں. ایک رائٹر نے لکھا, اس کی بات کریں جی, تو ہم ایک رائٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے. ایک بک ہے کلیش آف سویلائزیشن, تو اس میں سویلائزیشنس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹیز میں اب کیا ہونے والا ہے. تو ویسٹرن رائٹر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہرانا 3 چیزیں ہیں جو ان کو ہرانا آلموسٹ امپاسبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک, ہزار چیزیں ڈیفرینٹ ہوں, ان میں 1000 ڈفرینسز ہوں, اللہ اور رسول کے نام پہ یہ ایک ہو جاتے ہیں. وہ شیعہ سنی کوئی بھی کسی بھی مسلک سے ہو, وہ اللہ اور رسول کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بڑی بات انہوں نے کہی کہ اس قوم کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا, اور جو قوم مرنا جانتی ہے وہ جینا بھی جانتی ہے. ٹھیک. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر سازشیں شروع کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا پورے عرب ورلڈ میں وہ لوگ بہت اچھے, آپ دیکھیں گے ایشیا میں اگر لیونگ سٹینڈرڈ کسی کا اچھا تھا وہ عرب ورلڈ کا تھا. آپ ان کے گھر دیکھیے, کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا ہے وہاں پہ, آپ کی بیسک نیڈس جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں, بچوں کی پڑھائی. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں گیس جو ہے بالکل نہ کے برابر اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے بتہ, جسے ہم بولتے ہیں اس کا پرائس, کچھ نہیں, بالکل ایزی. تو ایسا کیا ہوا کہ ایک دم اتھل پتھل ہو گیا. تو کلیش آف سویلائزیشن میں لکھا کہ اگر کرسچن سویلائزیشن کو کسی چیز کا ڈر ہے یا کسی سویلائزیشن کا ڈر ہے تو وہ مسلم سویلائزیشن ہے. لہٰذا مسلمانوں کو تباہ کرنا ضروری ہے. پھر کیا ہوا, پھر اسلامو فوبیا شروع ہو گیا. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو ٹیررسٹ بنایا. افغانستان میں دیکھیے کیا ہوا. افغانستان میں ہم کہتے ہیں طالبان کا نام سنتے ہی لوگ ڈرنے لگتے. طالبان کا مطلب طالب, مطلب مدرسہ کے اسٹوڈنٹس تھے جن کو پاکستان کی مدد سے امریکہ نے تیار کیا, ان کے ہاتھ میں بندوقیں دی رشیا کو ہرانے کے لیے. ٹھیک. پھر کیا ہوا, پھر 9/11 ہوا اور مسلمانوں ایک نریٹو بنا دیا, ایک آئیڈیا پورے دنیا کے دماغ میں ڈال دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جس نے کوئی غلطی نہیں کی, آپ اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں تو 10 لوگ گٹھے ہو جاتے, بھائی کیوں مارا. لیکن ایک آدمی جب آپ اس کو ظالم پروو کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ظالم ہے, غلط ہے یہ آدمی, پھر جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ 1-2 تھپڑ وہ بھی رسید کر جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہوا. مسلمانوں کو پہلے ایک نریٹو تیار کیا گیا, ایک آئیڈیا پھیلایا گیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. اب کسی بھی مسلمان کو مار دو. ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے ہندوستان میں مارے گئے, بے گناہ تھے. ایک بک ہے, میں آپ سب کو کہوں گا کہ وہ پڑھیے گا, ڈیم فریمڈ اینڈ ایکویٹڈ, جامعہ ٹیچر ایسوسیشن نے نکالی ہے. اس میں کم سے کم 100 کے قریب ایسے کیسز ہیں جہاں پہ مدارس کے بچے اور مسلمان نوجوان جو ہے 20-20 سال جیل کاٹ کے بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اب کون بھرپائی کرے گا اس چیز کی؟ یہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ نے اس چیز کو پروپوگیٹ کیا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. وہ ایک
ایک پروپیگنڈا تھا مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک, تو اب ہوا کیا کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہوتا ہے, ISIS آ جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے 10,000 لوگ ہیں وہ سارے کے سارے. امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے, اس کو پتہ ہے کہاں پہ ہے وہ, تو آپ کیوں نہیں ختم کر لیتے ہو ان کو, ہے نا. آپ تو گھروں میں آ کے مارتے ہو. آپ کو پتہ ہے ایک ایریا میں ٹیررسٹ رہ رہے ہیں تو ماریے آپ ان کو. ان کا ہی پھیلایا ہوا سب, 9/11 ان کا کیا ہوا, عراق میں انہوں نے تباہی مچائی. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمانوں کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا پھیلایا. ہم نے کہا ایک تو پروپیگنڈا, ایک ہماری بھی کچھ خامیاں رہ گئیں. ہم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایگزیجوریٹ کرنا شروع کر لیا. ہم نے قرآن کے میسیج کو سمجھا نہیں. سب سے بڑی بدقسمتی, آپ دیکھیں گے میجورٹی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ ان کے پیرنٹس مسلمان تھے. ایسا کیا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جو ہے وہ پتھروں کو پوجتا ہے یا کسی دوسرے مذہب کو مانتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ وہ لوگ ہماری کتاب پڑھ کے رونے لگتے ہیں. وہ لوگ اسلام کو, ہم اپنی کتاب کو ہی نہیں سمجھ رہے. ٹھیک, مسلمان اسلام کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو بتایا گیا, تو ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں کتابوں کا. بہت سارے ڈویژن تو اس لیے پھیلتے ہیں کیونکہ ہم عربک نہیں جانتے, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عربک میں ایک ورڈ کے 10 میننگ ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ڈویژن آئی ہیں, وہ جو ایکسپلینیشن قرآن کو ایکسپلین کیا گیا بعد میں, اس پہ آئی ہے ڈویژن. جی, تو ہم بھی کنکلوڈ کریں گے. کوئی اور کوشچن ہو تو سر, کوئی اور کوشچن ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے یہ پوچھا تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ علی گڑھ میں وہ, اچھا ہاں سوری ہاں, تو کمنگ ٹو بریج کورس, بیسیکلی یہ ہم تفصیلاً بتانا بھی چاہ رہے تھے حضرت سے. ہوتا کیا ہے کہ ایک وہاں پہ وائس چانسلر آئے تھے, ضمیر الدین شاہ, جنرل تھے. تو وہ تھوڑے ویژنری ٹائپ کے آدمی تھے ملٹری کے. وہ زیادہ مانتے کسی کو نہیں تھے. تو انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مدارس ہیں جن کو مین سٹریم میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, ان کی ڈگریز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, ہے نا. ہمارے ہاں جو مفتی ہوتے ہیں, مفتی کی حیثیت جج کی ہے, لیکن چونکہ ہمارا اسلامک جو ہے رول نہیں ہے, تو اسی لیے وہ جج ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مین سٹریمنگ کرتے ہیں, اور اس کے لیے برج کورس شروع کیا. برج کورس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مدرسہ سے پڑھے ہیں, کوئی بھی ڈگری لی ہے, تو آپ کو کچھ دیر کے لیے وہاں پہ کوچنگ دی جاتی ہے, آپ کو پڑھایا جاتا ہے, سیکولر ایجوکیشن, اور اس میں بعد میں ڈگری بھی دی جاتی ہے آپ کو, کورسز ہیں کچھ. اور اس کے بعد آپ ان کے بیس پہ, کیونکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے, سینٹرل یونیورسٹی ہے, تو جب وہ آپ کو ڈگری دے رہی ہے تو آپ اس کے بیس پہ جو ہے آپ کسی بھی سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جو ہے آپ داخلہ لے سکتے ہیں, وہ ایم اے ہو, بی اے ہو یا پی ایچ ڈی ہو. تو یہ ایک کیا ہے, ایک کنیکشن ہے اور بہت اچھا موقع ہے. ٹھیک ہے, اب جب بھی فارم آئیں گے تو میں بالکل آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, اور ہو سکے جو جتنے فارغ بچے ہیں جو یہاں سے چلے گئے تو ان کو ضرور وہاں پہ بھیجیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے نا, ہمارے اسکالر جو ہیں ڈرائی اسکالر, میں کہتا ہوں ڈرائی اسکالر ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ہم نے ان کو انالائز نہیں کیا. تو حضرت نے کہا کہ اس خطے پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا کوئی, ابھی نہیں کیا کسی نے, اس کا انالیسس نہیں کیا, لیکن آنے والی نسلیں کریں گی. آنے والی نسلیں ویسی نہیں رہیں گی جیسے پہلے, کیونکہ دور چینج ہوتا ہے, انسان بھی چینج ہوتا ہے وقت کے ساتھ. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جو مولانا صاحب نے کہا کہ اس پہ کام کرنے کی. میں آلریڈی بیسیکلی گجر بکروال کا جو انسرجنسی یا ملیٹنسی کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوا ہے اس پہ کام کر رہا ہوں میں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اس چیز پہ بھی کام کیا جائے گا. اور دوسری چیز برج کورس, میری جہاں ضرورت پڑے گی میں اویلیبل ہوں, اور آپ کانٹیکٹ کر کے کبھی بھی آ جائیے علی گڑھ, انشاءاللہ جتنی مدد ہو سکی تو وہ کی جائے گی. شکریہ.
آپ اپنے اس دارالمحمودیہ کے وزٹ سے متعلق کچھ آخری الفاظ کہتے ہیں؟ بالکل، جس طریقے سے اس ادارے نے ترقی کی ہے یہ قابل تعریف ہے، اور میں نے بیسیکلی اس کو شروعات کے دنوں سے دیکھا ہے تو میں امیجن کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ پونچھ میں آنے والے وقت میں یہ جو ادارہ ہے یہ ون آف دی لیڈنگ ادارہ ہوگا، یہ گائیڈ کرے گا پورے خطہ پیر پنجال کے مسلمانوں کو، اور میری دعا بھی یہی ہے، کیونکہ ایسے جو ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جنگ میں تلوار لے کے نکلنا ہی جہاد نہیں ہے، نفس کے خلاف جہاد ہوگا، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں برائی کے خلاف کھڑا ہونا بھی جہاد ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو ابھی تک کیا ہے وہ جہاد ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزا دے، اور میری دعا ہے ان کو اللہ صحت یاب رکھے، ہمارے سروں پہ سایہ ان کا رہے، اور انشاءاللہ میں آتا رہوں گا، وقتاً فوقتاً آتا، جب بھی میں آؤں گا انشاءاللہ میں جامعہ میں ضرور آؤں گا، اور آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ چلیے، شکریہ بہت بہت، تھینک یو سو مچ۔